جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر جو عبادات ہمارے لیے اتاریں، ہمارے اوپر فرض کیں، ان عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ نماز ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث، جو ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز میں پاس ہو گئے تو باقی معاملات میں پاس ہو جاؤ گے، جنت مل جائے گی۔ اگر نماز میں فیل ہو گئے، نماز میں پیچھے رہ گئے، تو تمام معاملات میں پیچھے رہ کے فیل ہو کے جہنم کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی وہ چیزیں جو واجب ہیں، ان چیزوں کے اندر ایک قیام ہے، اور قیام کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا ہے۔ جو انسان قیام نہیں کرتا، 4 رکعات ہیں، 3 رکعتیں تو وہ پا لیتا ہے، چوتھے کا قیام نہیں پاتا، چوتھا کھڑا نہیں ہو سکتا، امام اس سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک رکن سے پیچھے رہ گیا ہے، اس کو وہ پورا کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ جمہور کا موقف یہ ہے، اکثر علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا یہ واجب ہے، یہ رکن ہے۔ جو اس کو نہیں پڑھ سکے گا اس کی نماز نہیں ہے، وہ اپنی اس رکعت کو مکمل کرے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز جو ہے وہ خداج ہے، دم کٹی ہے، نامکمل ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا ضروری ہے، واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر، اگر 4 رکعتی نماز ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء کرام کے نزدیک وہ سنت ہے۔ البتہ واجب کا فتویٰ بھی موجود ہے، لیکن جمہور علماء کرام اور جمہور مذاہب کے نزدیک وہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تو سورہ فاتحہ خالی پڑھ کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال باقی قرآن سیکھا جائے گا، باقی قرآن کی تعلیم لی جائے گی۔ ابھی پڑھنا کتنا ہے، کتنی آیات ہونی چاہیے؟ کہا جاتا ہے جی کہ 1 آیت جو کہ بامعنی ہو، لمبی ہو، یا پھر اس کے مد مقابل 3 آیات۔ تو 1 آیت کا پڑھنا یا 3 آیات کا پڑھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کسی بھی حدیث میں کہ 1 آیت لازمی پڑھی جائے گی یا 3 آیات پڑھی جائیں گی۔ اگر ہم ان کو شریعت سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو دلیل نہیں لا سکیں گے، اور اگر ہم نے اس کو شریعت بنانا ہے، شریعت کا حکم دینا ہے، اس کو فرض کہنا ہے، واجب کہنا ہے، تو اس کے لیے دلیل ہے، اور دلیل وہی لائے گا جو اس کا اقرار کر رہا ہے۔ جو اس کا انکاری ہے اس کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ عمومی طور پہ پوچھا جاتا ہے، عمومی طور پہ درپیش آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اندر قرات کیسے کی جائے گی؟ ہمیں پتہ چل گیا جی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی کوئی دوسری صورت پڑھی جائے گی، آیات پڑھی جائیں گی، آخری 2 رکعتوں میں 4 رکعتی نماز میں کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو جو 2 رکعت نماز میں تلاوت کی جائے گی وہ کتنی کی جائے گی؟ جتنی اللہ توفیق دے، جتنی اللہ ہمت دے، جتنا قرآن یاد ہے۔ نوافل ہیں تو لمبی سے لمبی قرات بھی کی جا سکتی ہے، فرائض ہیں تو مختصر کی جائے گی، اور اگر کچھ بھی نہیں آتا تو سورہ فاتحہ خالی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہے، منظور ہے۔ پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کما حق کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔